آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے، وہ بار بار جادو کر رہا ہے، میری تائی ہے، میری خالہ ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ جن پر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر جادو کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف تعویذ وغیرہ اور اس طرح کے کچھ عملیات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے چاند چھڑوانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو قرآن مجید کے اندر سے سب سے چھوٹی صورت کا وہ فارمولہ بتانے والا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں، پہلے اس کا شان نزول سمجھیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چھوٹا بیٹا ابراہیم وفات پا گئے تو مشرکین مکہ نے گلیوں کے اندر شور ڈال دیا کہ اب یہ محمد ابتر ہو گیا، اب اس کا کوئی پیچھے نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ابتر ابتر کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پھر اس وقت سورت کوثر اتاری، اور سورت کوثر اتاری تو اس وقت عرب کے اندر کیا تھا کہ عرب کے لوگ اشعار، شعر لکھتے تھے، اور وہ شعر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے، اور جب ان کا کوئی بڑا گرو گھنٹال آتا تو آ کے وہ شعر پڑھتا۔ تو وہ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ایک تختی خالی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لکھوا دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ 3 لائنوں میں لکھا گیا۔ اب ان کا جو گرو گھنٹال آیا، اس نے شعر پڑھے، سارے شعر پڑھے، آخر پہ وہ آیا تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کمال کی لغات ہے، کمال کے الفاظ ہیں، کمال کی بلاغت ہے، 3 مصرے ہیں، نہ 2 شعر ہیں، نہ 1 شعر ہے، وزن برابر ہے، قافیہ برابر ہے۔ کہتا ہے لات مناز عزا کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ بڑا زبردست کلام ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں جادو ہمارے اوپر کر رہا ہے، اب اس کا میں آپ کو حل بتانے لگا ہوں، اس کا سب سے پہلے ترجمہ سنیں۔ تو وہ مکے کے لوگ مشرکین جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو وہ کہنے لگے ابتر ابتر، یہ محمد ابتر ہو گیا، اب اس کا دنیا میں نام لیوا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ وہ بڑا مقام، بڑا مرتبہ، قیامت کے دن بڑا اونچا مقام اللہ رب العالمین حوض کوثر اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ یہ تو ہو گیا بڑا انعام قیامت کے دن۔ دنیا میں اے نبی علیہ السلام آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ تو ہر کوئی جو اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہے وہ 2 کام کرے، 2 کام پریکٹیکل کرے اور 1 وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ کائنات میں کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکے گا، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن بفضل خدا۔ تو فرمایا 2 کام آپ نے کرنے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں۔ تو نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، وانحر، اور قربانی کریں۔ قربانی جانور کی بھی ہے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ الصدقۃ رد البلاء، جو بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت صدقہ کرتا ہے اور شام کے وقت صدقہ کرتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس نے صبح صدقہ کیا، شام تک اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کے بیوی بچوں کے اندر اللہ برکت ڈال دے، اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح شام کو بندہ صدقہ کرتا ہے تو اسی طرح فرشتے رات کو آپ سو جاتے ہیں، وہ ساری رات یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو 2 کام آپ نے پریکٹیکل کرنے ہیں اپنے دشمن سے، جادو کے شر سے بچنے کے لیے، نماز پڑھنی ہے اور صدقہ دینا ہے، یعنی کہ قربانی کرنی ہے۔ تیسرا کام اللہ کے ذمہ ہے کہ آپ کا دشمن جو آپ کے ابتر کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے گھر کو، مال کو، اولاد کو برا سوچ رہا ہے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی هو الابتر، وہ کٹا ہوا، دم کٹا ہوا رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس شان کا ابتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن ہی ناکام ہوگا جو آپ پر جادو ٹونا کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک عملیات، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک پریکٹیکل، کیونکہ قرآن پورا شفا ہے تو اس سے پریکٹیکل یہ چیزیں ملی ہیں کہ اگر آپ اس دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اللہ سے مدد کے لیے پڑھنی ہے، آپ نے پڑھ کے آپ اس کے بعد بیٹھ جائیں مصلی کے اوپر، آپ اول اللہ کی حمد بیان کریں،
پھر اول آخر درود ابراہیم پڑھیں، پھر مصلی پر بیٹھ کر یا حیو یا قیوم یا جبارو یا قہارو یا اللہ یا جبارو یا قہارو یا اللہ کا یہ وظیفہ کچھ 2-4 منٹ پڑھیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ اسی قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے شر سے بچا، حاسدیوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے بچا۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ عمل کریں گے تو اللہ کی توفیق سے یہ عمل آپ کے سامنے دیوار بن جائے گا۔ کیسے دیوار بنے گا؟ اگر کوئی بندہ دیوار پر گیند کو مارے تو گیند واپس لوٹ کر اسی کے منہ پر آ کے لگتا ہے، اسی طرح جب آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا دشمن آپ پر جادو پھینکے گا، لیکن یہ عمل دیوار کا کام کرے گا، وہ جادو اس دیوار کے ساتھ ٹکرا کر واپس انہی کے گھر میں گرے گا۔ وہ جو بیماریاں، پریشانیاں، وہ جو مسائل آپ کے گھر میں جادو کے ذریعے ڈالنے والے تھے وہ اپنے ہی گھر کے اندر وہ ڈالیں گے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ وہی اثر اس کے اوپر ہونا شروع ہو گیا اور آپ اس سے محفوظ رہ گئے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اس میں دشمن ہی ابتر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے اس وظیفے کے لیے کہ نماز بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے اور قربانی کرے، یعنی کہ صدقہ دے، صبح و شام صدقہ دیں اور اللہ کے سامنے 5 وقت میں سجدہ اور رکوع، صبح و شام کے اذکار کریں، ہر نماز کے بعد کے اذکار کریں، چلتے پھرتے کے اذکار کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ پر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو میرا نمبر نوٹ فرما لیں، اگر آپ کو روحانی، جسمانی، نفسانی مسائل ہیں تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میرا نام مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی، میرا نمبر 0333 85 18 308۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔